آپ مسعود صاحب کے صاحبزادے ہیں. میری زندگی میں بہت بڑی خواہش رہی ہے کہ ان سے میری ملاقات بھی ہو. مجھے کیوں پسند ہے؟ انہوں نے غریب کے متعلق لکھا ہے. آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی منو بھائی کا ایک کالم پڑھ کے، ذرا وہ تو قصہ سنائیں. میں نے جب لوگوں کو میں نے اپیل کی تو لوگوں نے پیسے نچھاور کرنے شروع کر دیے. تو میں نے کہا کہ اٹ مینز کہ لوگ ایماندار ہاتھ دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کا آپریشن جو مسلم ہینڈز کے آپریشن شروع ہوئے، بنیادی طور پہ تو ایک بچے کو ویل چیئر دینی تھی. اب آپ 52 ممالک میں کام کر رہے ہیں، اتنا کینوس کیسے وسیع ہے؟ جو پروجیکٹس ہمارے مختلف سبجیکٹ میں چل رہے ہیں، ایجوکیشن ہے، میڈیکل ہے، پانی کے بہت بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں. اس کے علاوہ تعلیم کے اوپر اسکولوں کے معاملات ہیں. اس میں الحمدللہ صرف ملازمین جو فل ٹائم کام کر رہے ہیں وہ 3500 ہیں. اس کی ایک بچی ہمارے پاس اسکول میں آتی ہے، ہائی اسکول کرتی ہے، کالج پڑھتی ہے، یونیورسٹی میں جاتی ہے. ہم اس کو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. ایم فل کے اندر اس بچی نے گولڈ میڈل لیا. اس وقت جاپان کے اندر پی ایچ ڈی کر رہی ہے آسٹرو فزکس کے اوپر. واہ، سبحان اللہ. کوئی ایک شخص کا واقعہ، کسی ایک بچے کا واقعہ جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں، جو لوگوں کے دلوں کو موم کر کے رکھتے ہیں؟ ہمارے ہاں چوتھی، پانچویں، چھٹی کلاس کا داخلہ نہیں ہوتا. صرف نرسری میں لوگ ویٹ کرتے ہیں پورا سال کہ کسی طریقے سے مسلم ہینڈ میں ہمارے بچے کو پلیس مل جائے. اور اس کے اندر بھی یہ ہے، یتیم ہوگا سب سے پہلے داخلہ اس کو ہوگا. ہندو بچہ بھی آئے گا، اس کو اجازت ہے، اور پڑھ رہے ہیں ہمارے اسکولوں کے اندر. عیسائی بھی پڑھ رہے ہیں، ہندو بھی پڑھ رہے ہیں. مسئلے کی کوئی اختلاف نہیں. کوئی کسی سے پوچھتا تو میں اہل حدیث و بریلوی و فلاں فلاں، نو. میں نے کہا کہ کیسا ڈڈ یو انجوائے؟ دے سیڈ دیٹ یس یس وی آر انجوائنگ، اٹس ویری نائس پلیس ٹو ٹیچ ہیئر. میں نے کہا ڈو یو نو دیٹ ہو الاؤڈ ہیئر ٹو نان مسلم ٹیچر کین کم ٹو ٹیچ ان دس اسکول؟ وی ڈونٹ نو. میں نے الاؤ کیا تھا. دے بیکیم سو ہیپی کہ ایک پیور مسلم اسکول کے اندر ایک نان مسلم، یعنی 15 سے لے کر 18 ٹیچر کھڑے ہو گئے. جی ناظرین، السلام علیکم. وی نیوز ایکسکلوسیو میں آج آپ کے لیے ایک بہت ہی خاص انٹرویو اور ایک بہت ہی خاص شخصیت کو لے کے آئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہی ہمارا اسٹوڈیو ہے، یہیں سے ہم پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. بہت سارے لوگ یہاں پر آتے ہیں، سیاستدان بھی آتے ہیں، بیوروکریٹ بھی آتے ہیں، سیاسی رہنما بھی آتے ہیں، اور ہر طرح کے لوگ، سماجی تنظیموں کے بھی لوگ آتے ہیں. لیکن آج جو صاحب جن کو مدعو کیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے، یہ میرے لیے بہت عزت احترام کی بات ہے کہ وہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. اور مسلم ہینڈ ایک آرگنائزیشن ہے، اس کے بانی چیئرمین ہیں. یہ بات شاید آپ کو سمجھنا ہے، میں آپ کو اس کو ایک اور طریقے سے سمجھاتا ہوں. مسلم ہینڈ کیا کرتی ہے یہ سمجھنا ضروری ہے. یہ انسانوں کی مدد کرتی ہے، لوگوں کی مدد کرتی ہے، خلق خدا کے لیے فلاح کے طریقے تجویز کرتی ہے، تخلیق کرتی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے کیمرے پہ آنے سے پہلے ان سے گفتگو ہو رہی تھی تو انہیں پتہ چلا کہ ایک بچہ ہے جسے پڑھنے کا بڑا شوق ہے، لیکن کوئی جسمانی معذوری ہے اس کو، اور اس معذوری کی وجہ سے وہ 26 کے باوجود وہ 26 کلومیٹر بس میں بیٹھ کے جاتا ہے اور جا کر اپنے اسکول یا کالج میں جاتا ہے. تو دشواری تھی اس کے لیے. انہوں نے اس کے بارے میں سنا، خود گئے، بچے کو تلاش کیا، اس کو ڈھونڈا، نام پتہ پوچھا، اس کو ایک موٹر سائیکل لے کے دی جو معذور افراد کے لیے 3-4 لاکھ کی موٹر سائیکل دی، اور پھر ایک طمانینت کا احساس تھا. تو یہ کام ہے مسلم ہینڈز کا، یہ ان کا تعارف ہے. آپ کا بہت شکریہ، آپ یہاں پہ تشریف لائے. محمد عمار مسعود صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ویب ٹی وی کا بہت شکریہ. آپ مسعود صاحب کے صاحبزادے ہیں. میری زندگی میں بہت بڑی خواہش رہی ہے کہ ان سے میری ملاقات بھی ہو. مجھے کیوں پسند ہے؟ انہوں نے غریب کے متعلق لکھا ہے، ماں کے متعلق لکھا. ان کی سٹوریز جو ہیں، جو اشعار کی شکل میں آئی ہیں، لوگ اتنا پسند کرتے ہیں، جو حقیقت کے قریب تر ہے کہ ایک انسان ریڑھی والا کیسے ہوتا ہے، بس میں چیزوں کو بیچنے والا کیسا ہوتا ہے،
اس طرح مختلف قسم کی چیزیں جو انہوں نے بیان کی ہیں وہ ان لوگوں کو یہ بتاتے کہ انسان اہم چیز ہے. آپ کو بڑی خوبصورت چیز یہ بتاتا ہوں. قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کا کلام ہے. اس کا سبجیکٹ کیا ہے؟ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کا موضوع انسان ہے. بالکل درست. قرآن کا موضوع یعنی کیمسٹری نہیں ہے، فزکس نہیں ہے، سائنس نہیں ہے. قرآن کا موضوع جو ہے وہ اکنامکس پولیٹیکل سائنس نہیں ہے. یہ سارے کے سارے سبجیکٹ قرآن میں موجود ہیں، لیکن یہ ساری چیزوں کو اللہ نے انسان کے لیے تسخیر کیا. تو اس لحاظ سے وہ شخص جس نے رب کی مخلوق کی خدمت کی، تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ بندہ کو چاہتا ہے کہ میں زندہ رہوں اس دنیا سے جانے کے بعد، تو زندہ رب کی مخلوق کی خدمت کرو، اللہ آپ کو مرنے نہیں دے. واہ واہ، بہت اچھی بات ہے. اچھا میں چونکہ خود کالم بھی لکھتا ہوں، مجھے آپ کا پروفائل میں دیکھ رہا تھا، ایک بڑے مزے کی بات لگی. ہمیں نہیں پتا ہوتا جب ہم کالم لکھتے ہیں تو کالم کا کس پہ کیا اثر ہو رہا ہے، ہمارے لکھے ہوئے لفظ خیر کہاں جا رہے ہیں، کس کے اوپر کیا امپیکٹ کر رہے ہیں. آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی منو بھائی کا ایک کالم پڑھ کے، ذرا وہ تو قصہ سنائیں. میں 91 میں انگلینڈ گیا. ہمارے ہاں ایک ہی اخبار تھا جنگ، جو ہمارے پاکستانیوں کے درمیان کمیونیکیشن کا جو ہے وہ کام کرتا تھا. ایک دوسرے کے متعلق برمنگھم کی خبر نوٹنگھم والا پڑھ رہا ہے، لنڈن والا پڑھ رہا ہے، پاکستان کی خبریں آ رہی. اور اس ٹائم پہ نہ کوئی ٹی وی چینل تھا، نہ کوئی سوشل میڈیا تھا، نہ کوئی ای میل تھا. یہ صرف ایک جنگ اخبار ہمارے ہاں وہ موجود تھا جو ہمیں اپنے ملک کے بارے میں خبر دیتا تھا. اب لنڈن کی بات ہو رہی ہے، ناٹنگھم کی. جی لنڈن کی بات کر رہا ہوں. بیسیکلی میں نوٹنگھم میں تھا. اوکے. وہاں میں ایک وزٹر کے طور پر گیا. میں اپنے رب سے مانگ رہا تھا، یا اللہ مجھے تو عطا کر کچھ. اور یہ بھی کہتا تھا، میں کئی دفعہ بتا بھی چکا ہوں کہ یا اللہ تو بڑا ہے، ہم تجھے اللہ اکبر کہتے ہیں، کائنات تیرے دست قدرت میں ہے. میں مسجد کا امام بھی ہوں، خطیب بھی ہوں، لیکن بے شمار ہزاروں لوگ امامت اور خطابت کر رہے ہیں. وہ جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، قبول کرے. مجھ سے کوئی بڑا کام ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتہ میں نے کیا کرنا ہے. یہ ایک آرزو انسان کی ہوتی ہے، ایک تڑپ ہوتی ہے جو اپنے مالک کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ میں نے ایک کالم پڑھا کہ ایک معذور ہے جو ہے احمد پر شرکیہ کا، اور اس کا والد بھی لوکل نوائے وقت کا نمائندہ تھا، چھوٹا اخبار بھی کوئی نکالتا تھا. اس کی بیٹی تھی، اس کا نام جمیلہ ہے. اس وقت وہ ہائی کورٹ کی وہ وکیل بھی ہے بہاولپور میں. اچھا. اس وقت اور اس وقت وہ اسکول گوئنگ تھی. اس نے ٹوٹے پوٹے الفاظ کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان کو ریکویسٹ کی کہ میرا معذور بھائی ہے، اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں سکتا. تو جب اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں سکتا تو چلنا تو ناممکن ہے. تو اس کے لیے ایک ویل چیئر دے دیں، الیکٹرانک قسم کی ٹرائی سائیکل دے دیں جو چلنے والی ہو. اور اس کو بچے کو شاید اس وقت 90s کے اندر پتہ چل گیا ہو کہ یورپ کے اندر یہ چیز بن رہی ہے. گورنمنٹ پاکستان پنجاب نے کہا کہ ہمارے پاس تو یہ فنڈ ہی نہیں ہے اس کے لیے. انہوں نے پھر منو بھائی صاحب کو کالم لکھا، ایک خط لکھا. اور منو بھائی صاحب کی زندگی کے اندر چونکہ ہمارے ساتھ بڑا محبت کا رشتہ رہا ہے، ہمیں ان سے انسپائریشن ملتی رہی ہے. ان کا ایک بڑا کردار یہ رہا ہے کہ انہوں نے عام انسان کے متعلق بالکل. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک میاں بیوی آئے اور کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے نا رائٹر بننا ہے. اس سے کہ بچوں جاؤ اور جیلوں کے قیدیوں کے حالات پوچھو، دنیا میں زندگی کیسے بسر کر رہے ہیں. ان کا بیک گراؤنڈ تھا، وہ قاتل کیوں بنے، کس کس جرم میں آئے. آج وہی دونوں نوجوان میاں بیوی بنے بعد میں، اور آج وہ ایک رہائی نام کی جیل کے اندر بچے جو ہیں ان کے لیے اسکول چلا رہے ہیں 12-15 جیلوں کے اندر. یہ انسپائریشن ہے. اور پھر مجھے یاد ہے کہ وہ ایک دفعہ ملنے گیا تو وہ کہیں ساؤتھ پنجاب اور اس زمانے میں کوئٹہ اور سندھ وغیرہ کے اندر چکر لگا رہے تھے کہ جو صحراؤں کے اندر لوگ رہتے ہیں ان کی زندگی کیسے ہوتی ہے، یعنی ریالٹی کے قریب ہے. بالکل انسان کے ساتھ تعلق ہے. اچھا یہ ہو گیا، منو بھائی نے ایک کالم لکھا. یہ کس زمانے کی بات تھی؟ یہ 91 کی بات. 91 کی بات. آپ نے پڑھا، آپ نے اس خاتون کی، اس بچی کی
بھائی کی مدد کرتی. پھر وہاں سے مسلم ہینڈز بنا. پھر اصل میں جو میں رب کے حضور دعا کرتا تھا نا, رب نے ایک بہانہ دینا تھا, لے بھائی یہ خدمت کر, اس سے تجھے راستہ ملے گا. وہ ہم نے ویل چیئر پاکستان بھیجی, اس کو ملی, پھر اس نے ایف اے اس کے اوپر کیا, پھر اسکول ٹیچر بنا, پھر اس نے اپنے غریبوں کے لیے اسکول سٹارٹ کیا. تو یہ ایک نا رب نے مجھے راستہ دیا. اوکے. اور میں وزٹر بھی تھا, میرے پاس کوئی اسٹے نہیں تھا. میرے دوست حیران تھے, یہ تم کیا کر رہا ہے, تم تو 6 مہینے کے بعد 6 مہینے ود ان 6 months یو ہیو ٹو لیو دا کنٹری. تو یہ ایک نا مجھے اللہ نے راستہ دی. میں نے جب لوگوں کو میں نے اپیل کی تو لوگوں نے پیسے نچھاور کرنے شروع کر دیے. تو میں نے کہا کہ اٹ مینس کہ لوگ ایماندار ہاتھ دیکھنا چاہتے ہیں, جس کو دینا چاہتے ہیں لیکن ایماندار ہاتھ ہو. تو پھر میں نے اسٹڈی شروع کی. جب میں نے اسٹڈی شروع کی تو نئے رنگ نکلنے شروع ہوئے, چونکہ یورپ کے اندر تقریباً 150 سال سے چیریٹیبل آرگنائزیشن کا سسٹم چلا. یہ فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے شروع ہوا ہے. تو اس وقت جب جو آپ کو پتہ ہے کروڑوں لوگ وار کے اندر مارے گئے, تو اس وقت چیریٹیز بنی جنہوں نے لوگوں کو ہیلپ کرنی شروع ریہیبلیٹیٹ کی. پھر وہ ایک ریگولیٹر جو ہے نا ڈپارٹمنٹ آ گئے گورنمنٹ کے, چیریٹی کمیشن بن گیا. چیریٹی کمیشن نے پھر ریگولیٹ کرنا شروع کیا چیریٹیز کو, اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا تھا. پھر چیریٹی پر کرنا کیسے, پھر اس کی فنڈ ریزنگ کیسے کرنی ہے, پھر اس کی امپلیمنٹیشن کیسے کرنی ہے, پھر ڈونر کو فیڈ بیک کیسے دینی, اس کو مطمئن کیسے کرنا. اس کی میں نے اسٹڈی کرنی شروع کی. اور ہمارے ساتھ میں سچ آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جو ہوئی ہے, میں اس کے متعلق کہہ رہا ہوں. مجھے اس کا نالج اس طرح داخل ہو رہا تھا اور ہضم ہو رہا تھا جس طرح ابھی گرمی کے اندر ٹھنڈا پانی انسان پیتا تو انجوائے کرتا ہے. یہ نالج مجھے سکون دے رہا تھا, سکینیت جو ہے تسکین مل رہی تھی اس سے. اور یہ سے میں محسوس کر رہا تھا کہ میرا رب مجھے عطا کر رہا ہے. ٹھیک. پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے راستے کھول دیے. میں مساجد کے اندر جاتا اور وہاں پر جا کر اپیلیں کرتا. میں اللہ مجھے تکبر سے محفوظ رکھے, میں ایک پیر خاندان سے ہوں, سیدزادہ ہوں, پیرزادہ ہوں, ینگ عالم دین تھا, دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف سے گریجویٹ بھی تھا. لیکن میں مسجدوں کے دروازے پر 15 سے 20 سال دروازوں پر کھڑے ہو کر پیسے مانگے, اور اس میں مجھے کوئی حیا نہیں ہے, کوئی اس کے اندر شرم نہیں ہے. لوگ مجھے کہتے تھے کہ یار یہ کیا کر رہا ہے, خود مسجدوں کے دروازے پر کھڑا ہوتا. میں آج بھی 5 پاؤنڈ نہیں کسی سے مانگ سکتا اپنے لیے, لیکن مجھے اللہ نے اتنا بہادر بنا دیا کہ میں مسجدوں کے دروازے پر جھولی پھیلاتا تھا. اور آج جو مسلم ہیں جو آج اس وقت جو نظر آ رہی ہے یہ اس جھولی کا نتیجہ ہے. پھر اسی رمضان مبارک کے اندر تو میں جو جس مسجد سے مسلم ہینڈ کا آغاز نوٹنگم سے ہوا, تو میں مسجد میں گیا تو شاید 27ویں رات تھی, تو انہوں نے مجھے اسپیشلی بلایا کہ آپ اسپیچ کے لیے آئیں. تو میں نے ان دوستوں کو کہا کہ بھئی یہاں سے مسلم ہینڈ کا آغاز ہوا, آج کو تک تقریباً 10 سال ہو چکے میں مساجد میں فنڈ ریزنگ کے لیے مسجدوں کے دروازوں پر نہیں کھڑا ہوا. تو کام اتنا بڑھ چکا ہے اور میری مصروفیت بڑھ گئی ہے. تو آج نا میں دوبارہ کھڑا ہونا چاہتا ہوں تاکہ میرا اندر کا نفس مرے. اور میں الحمدللہ پھر اپنی مسجد کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوا اور لوگوں نے مجھے جولی میں پیسے ڈالے. اعتبار کی بات ہے. یہ مین چیز ہوتی ہے کہ آپ کو اپنی ذات مارنی پڑتی ہے, نفس کو مارنا پڑتا ہے خود ہی کو. اچھا مجھے یہ بتائیے, آپ کا آپریشن جو مسلم ہینڈز کے آپریشن شروع ہوئے, بنیادی طور پہ تو ایک بچے کو ویل چیئر دینی تھی, اب آپ 52 ممالک میں کام کر رہے ہیں, اتنا کینوس کیسے وسیع ہو گیا؟ اصل میں مسلم ورلڈ کے میں لاسٹ 30 ایئرس میں بڑی تکلیفیں آئی ہیں. کبھی سونامی کی شکل میں وارز بے شمار ہوئی ہیں, پھر فلڈ آپ کو پتہ ہے, پھر ارتھ کوئک آتے رہے ہیں. نان مسلم ورلڈ کے اندر مسلم, صرف ایک بات بتا دیتا ہوں کہ لاسٹ 34 ایئرس سے دنیا کا کوئی ڈیزاسٹر ایسا نہیں ہے جہاں مسلم ہینڈ نہیں گئی. واہ. لوگ وہاں سے چھوڑ کر آ جاتے ہیں, ہم وہاں اسٹے کرتے ہیں فار دا لانگ ٹرم, تاکہ وہاں کا غریب یتیم مسکین جو ہے اس کو زیادہ ہم ہیلپ کر سکیں. اس وقت الحمدللہ ہمارا اپنی جو اسکول سسٹم ہے, ہم 20 کنٹریز کے اندر تو ہماری یتیم بچوں کی اسکیم ہے. ہمارے اپنے جو اسکول ہے بڑے انٹرنیشنل لیول کے اسکول ہیں. سہیل بڑائی صاحب نے 4-5 کنٹری جیو کے ساتھ ایک دن مجھے میرے ساتھ انہوں نے ریکارڈنگ بھی کی, اور اس سے وہ بڑے متاثر بھی ہو. اور بڑے بڑے اسکول الحمدللہ ہم نے. آپ کا مینلی فوکس اب دوسرے ممالک میں ایجوکیشن ہے؟ دیکھیں اصل میں مین ہمارا ایمرجنسی انٹرنیشنل. اوکے. دنیا بھر میں جہاں تکلیف ہے کہ مسلم ہینڈ وہاں ہوگی. پھر ہم یہ سوچتے ہیں
میں چونکہ میرا بزرگوں کا جو بیک گراؤنڈ تھا ایجوکیشن تھا، اور میں اس چیز کو بھی دیکھتے ہوئے، اس ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے کہ امت مسلمہ جو ہے وہ کن وجوہات کی وجہ سے مصیبت کا شکار ہے، اس کے اندر بہت بڑا اثر جو ہے وہ تعلیم کا ہے. اور تعلیم بک رہی ہے، پوری دنیا میں بک رہی ہے. امیر خرید رہا ہے، غریب خرید نہیں سکتا. یتیم، اللہ نے تو فیصلے بڑے عجیب سے خوبصورت کیے ہیں. غریب کے بچے کے پاس بھی وہی ذہن ہے جو امیر کے بچے کے پاس ہے، لیکن غریب کے بچے کو، یتیم کو وہ سہولت حاصل نہیں جو کہ امیر کے بچے کو حاصل ہے. ہم نے سوچا کہ ہم اس کو وہ تعلیم دیں جو امیر کا بچہ اپنے والد کی دولت سے حاصل کرتا ہے. تو پھر ہم نے کہا کہ بھئی ہم پوری دنیا کو تو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن کوئی ایسے بچے پیدا کر دیں جو دنیا کو بدل دیں. اور اس میں ہم نے کوالٹی ایجوکیشن کو ڈال دیا تاکہ ہم دنیا کو بدلیں، اور غریب اور یتیم اور مسکین جو حقدار ہیں ان کو ایک اچھی تعلیم دیں. اور اسی وجہ سے آ کر آج الحمدللہ ہمارا رزلٹ آنا شروع ہو چکا ہے. ہمارے ڈاکٹر بچے بن رہے ہیں، انجینئر چونکہ ہمارا الحمدللہ یہ ہے کہ ہم نرسری سے بچہ پکڑتے ہیں اور اس کو بی ایس تک لے کے جاتے ہیں. 4 سال کی جو یونیورسٹی کی تعلیم ہے، یہ ہمارا پہلا سٹیپ ہوتا ہے. اچھا، کتنے پاکستان میں آپ کے کتنے دفاتر ہیں، کتنے اسکولز ہیں، کتنے پروجیکٹس ہیں، اس بارے میں بتائیں. اس وقت پاکستان کے تمام صوبوں کے اندر مسلم ہینڈ کے آفسز ہیں. اسلام آباد ہمارا ہیڈ آفس ہے، پھر لاہور کے اندر آفس ہے، کراچی میں، کوئٹہ میں، پشاور میں، اور میرپور کے اندر یہ ریجنل ہمارے بڑے آفسز ہیں. ملتان کے اندر ساؤتھ پنجاب کے لیے بنا ہے، پھر یہ ریجنل آفس ہے. پھر نیچے ایریا آفسز ہیں مختلف. تو اور جو پروجیکٹس ہمارے مختلف سبجیکٹ میں چل رہے ہیں، ایجوکیشن ہے، میڈیکل ہے، پانی کے بہت بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں. اس کے علاوہ تعلیم کے اوپر اسکولوں کے معاملات ہیں. اس میں الحمدللہ صرف ملازمین جو فل ٹائم کام کر رہے ہیں وہ 3500 ہیں، جو فل ٹائم جو جاب کر رہے ہیں. یہ سارے کے سارے یعنی کہ ہمارے پروجیکٹس کے اوپر کام کرنے والے لوگ ہیں. تو اس لیے جو بات پہلے ہو رہی تھی کہ تعلیم کے اوپر، صرف تعلیم نہیں ہے لیکن قوموں کا مستقبل کس طرح بننا ہے. میں آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں، یہ کتنی اہمیت کے حامل چیز ہے تعلیم. میرے 2 ڈائریکٹر یمن سے آئے، ہمارے بہت بڑا آفس ہے یمن میں، بعد میں بتاتا ہوں آپ کو. تو وہاں ہم نے ایک بہت خوبصورت اچھا ایک یتیم بچوں کا اسکول بنایا عدن کے اندر. تو اس وقت قریب 500 بچہ وہاں پڑھ رہا ہے، سب یتیم ہیں. 2 ڈائریکٹر کہنے لگے جناب آپ نے اتنا قیمتی اسکول بنا دیا، باہر ہزاروں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، سول وار ہے، اور آپ ایک اسکول کے اوپر اتنا بڑا انویسٹمنٹ کر دی. تو میں نے ان کو کہا کہ یار میں نے تمہیں منع کیا ہے کہ تم اسکول نہ بناؤ. ان میں سے ایک ڈائریکٹر کو دوسرے دن میں کہا کہ تم نے کل یہ بات کی تھی نا، جاؤ میں تجھے 100 اسکول بنانے کی اجازت دیتا ہوں. 100 اسکول بنانے کی اجازت دیتا ہوں. مجھے بھی پتا تھا 100 اسکول بنانا کوئی خلا کے گھر تو نہیں ہے. تو یہی میرا چیز ہے کہ جو ایک ہے اس کو اچھا کرو. پھر سارے ڈائریکٹرز بیٹھے ہوئے تھے، یہ سارے SMT ہم اس کو کہتے ہیں، سینئر مینجمنٹ ٹیم ہماری جو ہے ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، سارے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے موقع اللہ نے مجھے عطا کیا کہ میں ان کو ذرا سمجھاؤں. میں نے ان کو کہا سنو، تم میں سے کوئی ایسا ہے جسے یتیمی دیکھی ہو؟ جو کہ وہ اسکول یتیموں کا تھا اور بہت ہائی کوالٹی کا اسکول ہے. کہ ہم نے تو نہیں دیکھی. میں نے کہا میں نے دیکھی ہے، میں نے دیکھی. میرے اگر بڑے بھائی چند پیر شاہ صاحب سودرا سے نہ ہوتے، ہم نے تو بچپن میں ہمارے والد سے دنیا سے چلے گئے تھے، اور انہوں نے کوالٹی ایجوکیشن نہ دی ہوتی، کوالٹی استاد ہمیں نہ دی ہوتی، ہمیں لک آفٹر نہ کیا ہوتا، تو آج مسلم ہینڈ بھی نہ ہوتی. بالکل صحیح. میں نے کہا ایک کو انہوں نے دیکھا، پڑھایا، اس مقام تک پہنچایا. آج وہ ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں کو کسی نہ کسی شکل میں مسلم ہینڈ نفع دے رہی ہے. تو اس چیز کو دیکھوں کہ کل آج وہ سول وار کا شکار جو کنٹری ہے، سب سے زیادہ جو ہم نے تجربہ زندگی میں کیا، وارز ہو، سونامی، کچھ بھی ہو، سب سے زیادہ ینگ جنریشن اور چھوٹے بچے سفر کرتے ہیں. وہ جب وار ہوتی ہے تو ایک نسل تباہ نہیں ہوتی. آپ پوچھیں افغانیوں سے پوچھ لیں، آپ کتنی نسلیں ان کی تباہ ہو چکی ہیں. جاؤ عراق والوں سے پوچھیں، جاؤ اپنا سیریا والوں سے پوچھیں، جاؤ جو لیبیا والوں سے پوچھو، کتنی نسلیں ان کی تباہ ہو چکی ہیں. اس لیے ہر شخص پناہ مانگتا ہے یہ وار نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پرسوں مجھے ایک دوست نے بتایا، حضور نے فرمایا کبھی بھی جنگ کی خواہش نہ کرو، کبھی زندگی میں جنگ کی خواہش نہ کرو. ہاں اگر گلے پڑ جائے تو دفاع کرو. حضور نے شب فرمایا. اب اللہ کا نبی یہ فرما
کہ جن کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر وقت جہاد میں ہوتے تھے. حضور نے زندگی میں صرف 40 دن جہاد کیا، صرف 40 دن کیا. بقایا اپنے جو ہے دعوت تبلیغ اور رفاع عامہ کا کام کیا. تو اس کا کہنے کا بیسک مقصد یہ ہے کہ یہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ کون آپ کے ملک کو بدل دے. ہمارے ایک بچی ہے، میں نے ایجوکیشن کے بارے میں بتایا نا کہ ہم کوالٹی ایجوکیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں. وزیر آباد میں ہمارا بڑا کمپلیکس ہے. اس کی ایک بچی ہمارے پاس اسکول میں آتی ہے، ہائی اسکول کرتی ہے، کالج پڑھتی ہے، یونیورسٹی میں جاتی ہے. ہم اس کو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. ایم فل کے اندر اس بچی نے گولڈ میڈل لیا. اس وقت جاپان کے اندر پی ایچ ڈی کر رہی ہے آسٹرو فزکس کے اوپر. واہ، سبحان اللہ. اور اس کے پیچھے ہم کھڑے ہوئے ہیں. اچھا، ایک سوال مجھے یہ بتائیں. یہ ایک میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں آپ کو بڑی مزے کی مذاق بھی اس کے اندر کر سکتا ہوں. یہ سارے اسکول ہیں اور میں دارالعلوم کا طالب علم ہوں. اچھا، میں مولوی صاحب ٹھیک ہے. میں اس لیے مولوی صاحب کہہ رہا ہوں تو کہ ہمارے علماء کو اس پہ کانفیڈنس ملے. میں پچھلے دنوں کسی مدرسے میں تھا، میں نے کہا بچوں میں بھی تمہاری طرح تھا، میاں والی میں تھا 3-4 دن کی. بچہ میں بھی مدرسے کا طالب علم تھا. اگر میرے اوپر رب نے یہ کرم کیا تو تمہارے اوپر بھی کرم رب کر سکتا ہے. اور دنیا کو بدلیں. یہ علم ہے، یہ وہ ایک ارادے ہیں جو ایک ویژن دیکھتے ہیں. ہاں، میں نے یہ سوچا کہ مدارس تو بے شمار ہیں، ہزاروں کے لاکھوں بچے پڑھ رہے ہیں. کیا میں بھی ایک اور مدرسہ بنا دوں؟ میرا ملک کیسے بدلے گا؟ میری قوم کیسے بدلے گی؟ افریقہ کیسے بدلے گا؟ ایشیا کیسے بدلے گا؟ جہاں جہاں بھی ہم یہ کوالٹی اسکول بنائیں، چاہے ایک ہے لیکن ملک کا سب سے بیسٹ اسکول ہے، اور ہزاروں بچے اس طرح تعلیم حاصل کریں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سائنٹسٹ پیدا کر رہے ہیں. ایک سوال مجھے کرنے کی اجازت دیجیے. دیکھیے، شاید یہ سوال ناگوار بھی گزرے، لیکن یہ سوال پوچھنا بھی چاہیے. اتنا بڑا آپریشن ہو رہا ہے اور اس کے فنڈز کیسے کلیکٹ کرتے ہیں؟ کہاں سے آتے ہیں؟ نہیں، ہمارا سارے فنڈز عام غریب لوگوں سے آتے ہیں. ہم اس کو کہہ لیں، اس کو انگلینڈ کے حوالے سے، یورپ امریکہ کے حوالے سے، کو غریب تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ کوئی 50 پاؤنڈ دیتا ہے، کوئی $50 دیتا ہے، کوئی $100 دیتا ہے. اس طرح کچھ 30 ایئرس کی ہسٹری ہے، 32-34 ایئرس کی ہسٹری ہے کہ وہ ڈونر ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. وہ ٹرسٹ کر رہے ہیں مسلمان کو. اس طرح ہم الحمدللہ پچھلے سال تقریباً $70-80 ملین اکٹھے کیے ہم نے. $70-80 ملین مسلم ہیڈ نے اکٹھے کیے. یہ سارے انڈیویجولس ہیں، سوائے فیو یعنی 2-4 ملین کے. اور یہ سب لیگل رجسٹرڈ، وہ سب کچھ سارے فلانتھراپی ٹرسٹ جو سب رجسٹرڈ ہیں، سب اس کے آڈٹ ہوتے ہیں. اینڈ ہاؤ مچ آف دیٹ منی یو اسپینٹ ان پاکستان؟ ابھی جو یہ سال گزرا ہے اس میں ہم نے پچھلے سال صرف پاکستان میں 4 ارب 30 کروڑ روپے خرچ کیا. 4 ارب 30 کروڑ روپیہ پاکستان میں خرچ کیا اور مختلف. اور اس وقت الحمدللہ مسلم چیریٹی میں سے ٹاپ میں اس وقت مسلم ہینڈ ہے، جو پاکستان کے اندر اتنا بڑا ایک نیٹ ورک پھیلا رہی ہے، جو کہ انٹرنیشنل این جی او کے طور پر معلوم. لوکل کا مجھے تو علم نہیں کہ ان کے پاس پیسہ کتنا ہوتا ہے، لیکن جو 4 ارب جو ہم نے جو خرچ کیا ایگزیکٹ جو ہمارے جو آڈٹ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اتنا موجود ہے. اچھا، مجھے بڑی خواہش ہے کہ کوئی ایک ایسا واقعہ اس ساری اسٹرگل میں، کوئی ظاہر ہے آپ کے پاس تو بہت سارے واقعات ہوں گے، جیسے آپ نے وزیر آباد کی اس بچی کا بتایا، اس معذور شخص کو بتایا، کوئی ایک شخص کا واقعہ، کسی ایک بچے کا واقعہ جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں، جو لوگوں کے دلوں کو موم کر کے رکھتے ہیں. دیکھیں، یہ انڈیویجول کیسز ہیں. میں لندن میں تھا، ہمارے وہاں کی اسلام چینل ہے، ان کی ایک ایگزیبیشن لگتی ہے، درمیان میں گیپ بھی آیا، ابھی سال ہونے لگا ہے. میں چھوٹی سی بات چھوٹی سی ہے لیکن اس کے اثرات بہت بڑے ہیں. کچھ مہمان پاکستان سے آئے ہوئے تھے، میں باہر ایک کیفے پر ان کو کافی پلا رہا تھا. مجھے دوست کہتے ہیں کہ جلدی آئیں، فون کیا. میں نے کہا خیریت؟ کہنے جناب ایک بچہ ہے، کہتے میں پشاور اسکول آف ایکسیلنس سے پڑھا اور وہ ملنا چاہتا. اسے جب اس بینڈ کے بینر وغیرہ دیکھے، اسٹال دیکھا نا، تو اس کے اندر ایک، میں جب بچے کے پاس گیا اس نے تو مجھے جاتے جفا مار لیا خوشی کے ساتھ.
جناب میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ میں آپ سے ملوں. میں نے کہا بچے خیریت ہے, کہاں پڑھے ہو؟ کہتے جی پشاور کا اسکول آف ایکسیلنس سے پڑھا ہوں, غریب خاندان سے تھا اور میں زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں انگلینڈ آؤں گا. اور آج میں پڑھنے کے لیے نہیں آیا, میں نے جو پاکستان میں بی ایس کیا تھا اس بیس کے اوپر جو مسلم ہینڈ نے مجھ کو پڑھایا, اس بیس کے اوپر یو کے کی ایک آرگنائزیشن نے مجھے ایز اے مینیجر جاب دیا. واہ. اب وہ اکیلا تو نہیں, اسی طرح یہ ہزاروں کھیل ہے, اسی طرح ہزاروں کے کھیل ہے, یعنی کہ بچے موجود ہیں, سینکڑوں تو کم از کم کہہ سکتے ہیں کہ جن کی زندگی خود بھی بدلی ہے اور آگے وہ اپنی فیملیز کو بدل رہے ہیں. اور ایک بچہ وہاں سے پڑھتا ہے یا دو پڑھتے ہیں, اس سب کے اندر تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. یہ ریئلی کوئی ایک نہیں, یہ سینکڑوں کے حساب سے. یہ تو ہوتا ہے نا کہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ بھائی کوئی ایک کیس ہوگا. نو 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 نو, آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں, تھوڑا سا اور ویٹ کر لیں 5 سال, پھر آپ کو رنگ نظر آئے گا کہ یار مسلم ہینڈ نے کیا تبدیلی پیدا. ہر ایک پھر ہمارا یہ ہے کہ ہم صرف 3 کلاسز سے سٹارٹ کرتے ہیں اسکول, نرسری پریپ پہلی کلاس, بچے کو نیچے سے لے کر چلتے ہیں. اوکے. اس بچے کے سارے اخراجات ہم برداشت کرتے ہیں, کوئی خرچہ نہیں ہو رہا کچھ بچے کا. اچھا, پیرنٹس بچوں کو بھیجتے ہیں کیونکہ وہ تو ارننگ ہینڈ سمجھتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ اگر ہم بھیجیں گے. جب بچے کے اوپر ان کا بوجھ, پھر ہم یہ کام کرتے ہیں, ان فیملیز کی بھی مدد کرتے ہیں. اچھا, دس از ویری انٹرسٹنگ. یس, رمضان شریف آتا ہے, ان کے گھر میں کھانا جاتا ہے, قربانی آتی ہے, ان کے درمیان میں پیسہ آتا ہے, پھر ان کے پاس جاتا ہے. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ بچے جو ہیں وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہماری فیملی کی مدد ہو رہی ہے. ڈراپ آؤٹس نہیں ہوتے. ہوتا ہی کوئی نہیں. ہمارے ہاں صرف ایک داخلہ ہوتا ہے نرسری میں. ہمارے ہاں 4th 5th 6th کلاس کا داخلہ نہیں ہوتا. صرف نرسری میں لوگ ویٹ کرتے ہیں پورا سال کہ کسی طریقے سے مسلم ہینڈ میں ہمارے بچے کو پلیس مل جائے. اور اس کے اندر بھی یہ ہے, یتیم ہوگا سب سے پہلے داخلہ اس کو ہوگا. ٹھیک. اس کی کوئی ٹیسٹ نہیں ہوگا, اسٹریٹ میں اس کو کلاس میں داخل. ہم ہیں ہی انہیں کے لیے. ایک کوئی نمبر ہے کتنے لوگوں کو آپ انفلوئنس کر رہے ہیں؟ صرف پاکستان کے اندر 60,000 بچہ ہمارے. 60,000 بچہ. اور انٹرنیشنلی ہاؤ مینی پیپل آر انفلوئنسڈ بائی دس؟ جو ہمارے پاس جاب کرنے والے لوگ ہیں وہ تقریباً 5,000 بندہ صرف مسلم ہینڈ میں جاب. نہیں, جاب کرنے والے اور جن کے لیے آپ کام کر رہے ہیں. وہ یعنی ایک ہے اسکول سسٹم, وہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ یعنی 60,000 یہاں ہے, 10-15,000 باہر ہے. اوکے. 15 یا 20,000 باہر ہوگا. ٹھیک ہے. اس طرح تقریباً کوئی 70-80,000 بچہ جو ہے نا, یہ کوالٹی ایجوکیشن ہمارے لیے. میں آپ کو سچ بات بتاؤں, ہمارے لیے ہزاروں اسکول بنانا کوئی پرابلم نہیں. کل اس کا جب رزلٹ نہیں ملے گا تو اس کو کیا کریں گے. بالکل درست. یہ اصل میں ہمارا جو ایک اسکول جو پاکستان میں کام کر رہا ہے, کسی کا بھی بجٹ 2 کروڑ روپے سے کم نہیں ہے. یہ عام 2 کروڑ روپیہ منتھلی اینولی؟ نہیں, سال کا اینولی. اور اس میں مسلم ہینڈ دیتی ہے, موسٹلی پیسہ مسلم ہینڈ دیتی ہے. ہمارا جو کمپلیکس ہے 12 ایکڑ کے اوپر وزیر آباد, سودرا وزیر آباد کے اندر, وہ اس کا 22 کروڑ روپے ایک سال کا خرچہ ہے. اور اس وقت 1,800 بچہ اور بچی وہاں موجود ہیں. سبحان اللہ. 1,800 بچہ اور بچی وہاں پر موجود ہے. اور سب یہ 83% فری ہے, اور جو بقایا 17% وہ بھی پارشل ہے. یہ لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں. ہمیں کوئی تمنا نہیں ہے کہ دولت مند وہاں پر آئیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نہیں چاہتے دولت مند لوگ آئیں؟ آئیں, بے شک آئیں, ہم منع نہیں کرتے. لیکن ہم جن کے لیے ہیں, میرا ڈپٹی CEO مجھے مدینہ پاک میں, اس سے پہلے بھی اس نے ایک دن بات کی, کہ جناب آپ بھی زندہ, میں بھی زندہ ہوں, ٹھیک ہے, ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ باہر بعد میں آنے والے اس کو کمرشلائز کر دیں. میں نے کہا ہو تو نہیں سکتا. کہتے کام تو کرے. میں نے کہا کیا کام کر رہے ہیں؟ کہتا جی ہر اسکول کے باہر ایک بڑا سا پتھر لگاؤ, اور اس بڑے سے پتھر کے اوپر لکھا ہو کہ دس اسکول از جسٹ فار دا آرفن اینڈ نیڈی چلڈرن, تاکہ کوئی بدل نہ سکے. تو میں نے کہا کہ پتھر لگانے میں کوئی حرج تو نہیں ہے, لیکن بات تو پالیسیز کی ہوتی ہے. کل پتھر اٹھا کر سائڈ پر رکھتے ہوئے کیا کرو گے, بات پالیسی کی ہوتی ہے. تو الحمدللہ یہ پالیسی کے طور پر ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ یتیم آئے گا. اچھا, ایک یہاں ایک اور چیز بتا. جی بتائیے. مزے کی بات ہے, جی ارشاد. عیسائی آئے تو اس کو بھی داخلہ ملے گا مسلم ہینڈز میں؟ ہاں. اوکے. عیسائی اگر ٹیچر بھی آئے گا
اس کو اجازت ہوگی. ہندو ٹیچر بھی آئے گا, اس کو اجازت ہوگی. ہندو بچہ بھی آئے گا, اس کو اجازت ہے, اور پڑھ رہے ہیں ہمارے اسکولوں کے اندر. عیسائی بھی پڑھ رہے ہیں, ہندو بھی پڑھ رہے ہیں. مسئلے کی کوئی اختلاف نہیں. کوئی کسی سے نہیں پوچھتا تم اہل حدیث ہو, بریلوی ہو, فلاں فلاں. نو, ہمارے اسکولوں میں. بلکہ عجیب آپ کو بات بتا دیتا ہوں, بہت بڑا ہمارا اسکول ہے. میں ابھی فوٹوگراف بھی آپ کو دکھاتا ہوں. 9-10 ایکڑ کے اوپر ہے, پتلم کے اندر, سری لنکا کے اندر. وہاں 2019 کے اندر وہاں بلاسٹ وغیرہ ہوئے بہت زیادہ. تو ان کے چرچز کے اندر, ان کے ہوٹلوں کے اندر مسلمانوں کے اوپر بڑا مشکل وقت آ گیا. تو 9-10 ایکڑ کے اوپر بہت خوبصورت ترین بلڈنگ بنی ہے, کئی بلڈنگ اس کے اندر بنی ہے. تو وہاں پر مسلمانوں کے اوپر جب اٹیک ہونے شروع ہوئے, تو وہاں کی جو مجھے مینیجر کا فون آیا علم الدین کا کہ جناب یہاں پر تو وقت پڑ گیا, ہمارے سارے بچے مسلمان ہیں. تو لوگ میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اسکول کے اندر, اور اسکول جو ہے یہ تو مسلمانوں کا یہاں دہشت گرد تیار ہو رہے ہیں. میں نے کہا کیوں دہشت گرد, مسلمان تو ایسی آرگنائزیشن ہے ہی نہیں. اس نے کہا پھر کیا کروں. میں نے کہا اس کو اوپن کر دو سب کے لیے, وہاں بدھسٹ کے لیے بھی کوئی بچہ آئے پڑھاؤ, ساتھ وہاں ٹیچر بھی کوئی بھی آئے پڑھاؤ. مجھے کہتے جی مسلمان محسوس کریں گے. میں نے کہا تجھے میں روایت دیتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میدان بدر میں فتح حاصل کی, تو جو قیدی آئے تھے وہ مسلمان تو نہیں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 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 رینسم دے سکتا ہے وہ فدیہ دے سکتا ہے, دے نہ تو جاؤ اپنے گھر. جو امیر خاندان تھے قریش کے, انہوں نے پیسے پوسے دیے. ان میں سے کچھ بچ گئے جن کے پاس پیسے نہیں تھے. حضور نے فرمایا 10 بچوں کو علم دو, جو پڑھاتے جائے گا تمہیں آزادی ہے. تو کیا قرآن پڑھا رہے تھے وہ, کیوں حدیث نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھاتے تھے؟ وہ لکھنا پڑھنا سکھاتے تھے. اس لیے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ علم جہاں سے بھی ملے, عیسائی سے ملے, حتیٰ کہ رب کو نہ ماننے والے سے ملے, اس سے بھی حاصل کرو. جو کہ آپ کا, اور اسی چیز کو ہم نے جب کھولا, پھر میں جب پچھلے سال وہاں پر گیا تو میں نے کیا دیکھا, بڑا عجیب سا منظر کہ ہمارے اسکول کے ہر کلاس کے اندر نان مسلم بچے پڑھ رہے ہیں. پھر میں نے کہا سارے ٹیچر اکٹھے کرو, سارا اسٹاف اکٹھا کرو. ایک بڑا خوبصورت سا ہمارا ہال ہے, اس کے اندر اکٹھے ہوئے تقریباً 50-60 کے قریب. تو میں نے کہا کہ بھئی if you do not mind can I ask you please those are non-Muslim they can stand up, I want to see them. کھڑے ہوئے جناب, وہ تقریباً کوئی 18 کے قریب یا 16 تھے. میں نے کہا کہ کیسا, did you enjoy here? They said that yes, yes we are enjoying, it's a very nice place to teach here. میں نے کہا do you know that who allowed here to non-Muslim teacher can come to teach in this school? We don't know. میں نے allow کیا تھا. They became so happy کہ ایک پیور مسلم اسکول کے اندر ایک نان مسلم, یعنی 15 سے لے کر 18 ٹیچر کھڑے ہو گئے. ریلیجیس ہارمنی کی بڑی اچھی مثال ہے, انٹرفیت ہارمنی. یہ دیکھیں انسان کے ساتھ رہنا ہے. بالکل صحیح. اگر یہی وہ انسان ہے, جب اختلاف نہیں ہوتا تو اسی گلی میں رہتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتے ہیں. یہی انسان ہے جو ایک ولیج کے اندر رہتے ہیں. عیسائی بھی رہ رہا ہے, تو یہ تو عام ہے نا, عیسائی اور مسلمان تو کامن ہے. اور بے شمار ایسے سندھ کے اندر آپ چلے جائیں, بلوچستان میں چلے جائیں, ہندو بھی موجود ہے, مسلمان بھی موجود ہے, عیسائی بھی موجود ہے, اور وہ صدیوں سے رہ رہے ہیں. لیکن یہ تفرقہ اندر ڈالنے والا ایک بندہ آ جاتا ہے, کوئی ایک بات کر دیتا ہے. انہیں جو ایک دوسرے کو کھانا بھی تقسیم کرتے ہیں, دیتے بھی ہیں, کھاتے بھی, پیتے بھی ہیں, دوستی, چلو شادیاں آپس میں تو نہیں کرتے لیکن شادیوں میں شریک ضرور ہوتے ہیں. بالکل صحیح. غمی کے اندر بھی ہوتے ہیں اور خوشی کے, اور وہ ایک بندہ آتا ہے جو اس کے اندر تفرقہ ڈالتا ہے اور ان کو. یہ بہت اچھا نقطہ ہے. اچھا, میری بڑی خواہش, آپ سے گفتگو کا لطف بھی بہت آ رہا ہے, اور میری خواہش تھی کہ ہم بہت زیادہ بات کریں, لیکن کچھ وقت کی ہمیں قلت بھی ہے درپیش. لیکن ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں آپ سے, اور کنکلوڈنگ کویسچن ہے یہ. اوورسیز پاکستان میں انفارچونیٹلی کوئی اچھا تاثر نہیں بنا اب. اور ہمارے جو لوگ باہر رہتے ہیں, میں اکثر ان سے سوال کرتا ہوں, ان سے التماس کرتا ہوں, ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ وہ بڑے جنونی قسم کے ہیں, مطلب نفرت کے پیروکار ہیں, کچھ سیاسی تقسیم میں اتنے زیادہ لگے ہوئے ہیں کہ بس وہ ہر چیز توڑ پھوڑ کرنا چاہتے ہیں. تو اوورسیز پاکستانی جو پاکستان سے جن کا رابطہ ہے, کیا سوچتے ہیں پاکستان؟ میں ابھی اوورسیز پاکستانیوں کا جو کنونشن ہوا ہے
اس کے لیے مجھے دعوت دی گئی تھی، میں اس میں شریک ہونے کے لیے آیا تھا۔ اچھا، تو یہ آپ کو علم ہے کہ یہ سارے کے سارے اپنی جیبوں سے ٹکٹ کے پیسے لگا کے آئے تھے جی، یہ سارے کے سارے ان کو وطن کے لیے بلایا گیا تھا، سب نے اپنی جیب سے پیسے خرچ کیے، گورنمنٹ نے ہوٹل دیا، کھانے کا ٹائم ناشتہ دیں گے اور ساتھ کیا اس کو کہتے ہیں، یعنی کھانا دیں گے، ہم ٹرانسپورٹیشن ہوٹل سے اٹھا کر کنونشن سینٹر میں 2 دن کے لیے لے جائیں گے۔ بقایا سارے اخراجات انہوں نے اپنی جیب سے کیے، واللہ سارے کے سارے، کوئی ایکسیپشنل ہو تو مجھے علم نہیں ہے، میرے پاس نہیں اطلاع نہیں ہے، سارے کے سارے وطن کے لیے آئے تھے۔ پاکستانی سب سے بڑے نیشنلسٹ ہیں، یورپ کے اندر رہنے والے، امریکہ میں رہنے والے، دنیا بھر کے اندر ان سے بڑا شاید دنیا میں بڑا نیشنل، لوگ کہتے ہیں نا تعصب بڑی بری چیز ہے، بعض جگہ وہ تعصب بہت اہم ہوتا ہے۔ ہاں ایک دکھ ہے صرف کہ جب اچھی خبر نہیں آتی وہ دکھی ہوتے ہیں۔ ہم سے پوچھئے، جو اوورسیز پاکستانی پوچھئے پاکستان کی قدر کیا ہے، جاؤ فلسطینیوں سے پوچھو، اپنی سرزمین ہونے کے باوجود ان کے پاس اپنا پاسپورٹ نہیں ہے، ایک ریفیوجی کارڈ ہے اور اس کو لے کر کسی ملک میں جانا ہوتا ہے، ایمبیسی میں جاتے ہیں، ان کے پاس اپنا پاسپورٹ نہیں ہے، جاؤ ان سے جا کر قدر پوچھو۔ مجھے آپ کی بات سے یہ تاثر بڑا واضح مل رہا ہے کہ جو ہے اوورسیز پاکستانی ہے سب محبت کر، جناب جو پیسہ آپ کے پاس 38 بلین آ رہا ہے، ہاں بالکل، کون لے رہا ہے؟ ہاں سارے ریمیٹنس میں ہیں۔ ہاں یہ جہاں دکھ کی تکلیف آتی ہے، پولیٹیکل سسٹم جب ٹوٹتا ہے تو وہ دکھی ہوتے ہیں۔ دیکھیں میرے گھر کے اندر میرے 2 بھائی اگر لڑ جائیں تو مجھے خبر انگلینڈ کے اندر ملے تو دکھی نا، میرا ملک ہے، میرا چھت ہے، میری ماں ہے، میری عزت ہے۔ اور ہم اب دیکھیں نا، بڑی نسل کے جو بزرگ ہیں ان کی باتیں چھوڑیں، پاکستان کی کرکٹ ٹیم جب انگلینڈ جاتی ہے وہ اسٹیڈیم کن کے ساتھ بھرے ہوتے ہیں؟ پاکستانیوں سے بڑے ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ بچے ہیں؟ ہاں پاکستان ٹیم ہار بھی رہی ہو، یعنی اگر فار ایگزامپل نوٹنگم میں ہار بھی گئی ہے تو برمنگھم جائیں گے، اب برمنگھم میں ہار بھی رہی ہو تو لنڈن میچ اور پھر وہاں پورے کے پورے سیزن کے ٹکٹ خریدے ہوتے ہیں، نہیں پاکستان کی ٹیم آ رہی ہے، ہاتھ میں جھنڈے پکڑے ہوا، کوئی پرابلم نہیں، ہار بھی گئی، پھر اگلے دن یہ پھر آپ اندازہ کریں، وہ بون وہاں پر ہوئے ہیں، براٹ اپ ہوئے ہیں، ان کی پاکستان کے ساتھ محبت پر کبھی زندگی میں شک نہ کرنا، اور اگر آپ نے کیا تو آپ ان کو ڈسارٹ کریں گے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا میں اس بات کو اس طرح کنکلوڈ کرتا ہوں، دیکھیے مجھے زیادہ تر اوورسیز پاکستانی ملتے ہیں، انہیں پاکستان سے بے انتہا محبت ہوتی ہے۔ آپ سے میں ملا ہوں نا تو مجھے بالکل یہ احساس نہیں ہوا کہ آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، مجھے یہ احساس ہوا آپ پاکستان سے عشق کرتے ہیں، اور وہ معراج اور درجہ بہت بڑا ہے جتنا آپ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں اور ساری دنیا مسلمانوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں میرے لیے ذاتی طور پر یہ بہت اعزاز کی بات یہاں ہے۔ آپ کو اجازت ہو، جی جی، ہم انسانیت کے ساتھ، پاکستان سے عشق ہے لیکن خدمت پوری انسانیت کی کرتے ہیں، بہت کبھی شکریہ، تفرقہ نہیں ڈالا، بہت شکریہ۔ اس لیے کہ اللہ کی مخلوق، وہ ہندو مسلمان، رب کا نہ ماننے والا، رب اس کو بھی رزق دے رہا ہے، بالکل صحیح، وہ کہتا ہے کہ تمہیں رائٹ نہیں ہے کہ انسان کے گلے کو کاٹو، اس نے یہ نہیں کہا کہ تم مومن کے گلے کو نہیں کاٹ سکتے، اس نے کہا انسانیت کے گلے کو، اگر تم نے ایک انسان کو بچا لیا تو پوری، قرآن کہتا ہے نا، اگر تم نے ایک انسان کو بچا لیا تم نے پوری انسانیت کو۔ جس رب نے ہم کو یہ سبق دیا ہو، پھر اس بات کا تفرقہ مسلک کے بیس پر، عقیدے کے بیس پر ہمیں رائٹ نہیں پہنچتا۔ لکم دینکم ولیہ دین قرآن نے سبق دیا، تو اس لیے ہم ذاتی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ محبت کا اظہار کریں تو پھر انسانیت کے ساتھ اور اللہ کی مخلوق سے محبت کریں۔ بہت شکریہ، اس سے زیادہ کنکلوڈنگ بہتر ریمارکس نہیں ہو سکتے تھے۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، میرے لیے بہت اعزاز تھا کہ آپ سے گفتگو کرنے کا موقع میں ملا۔ آپ کا کالم بھی پڑھتا ہوں اور جب سامنے کوئی پروگرام آپ کا جب وہ بھی دیکھتا ہوں، چونکہ آپ کا تعلق ایک بڑے باپ سے ہے جس نے غریب مسکین کی اپنے شاعرانہ انداز میں اس کی ترجمانی کی ہے، مسعود صاحب، اور وہ ایک محبت کی جگہ۔ بڑی نوازی، بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا۔ ناظرین پھر ملاقات ہوگی ایک نئے انٹرویو کے ساتھ، ایک نئی شخصیت کے ساتھ۔ اس وقت اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔